السلام علیکم فرینڈز، آج کا ہمارا پاکستان افیئر کا لیکچر نمبر 8 ہے، جس کا ٹائٹل ہے الیکشن آف 1937۔ تو اس ٹائٹل سے ہمیں ایک بات تو سمجھ آتی ہے کہ پاکستان 1947 میں بنا۔ تو 1947 میں پاکستان بننے سے پہلے کی بات ہے کہ جو انڈیا ہے نا، جو بر صغیر تھا، اس میں 2 دفعہ الیکشن ہوئے تھے۔ ایک تھے 45-46 کے انتخابات، جسے 1945 اور 1946 بولا جاتا ہے، اور دوسرا ہے 1937 کے انتخابات، یعنی کہ 37-38 کے انتخابات۔ اب اس میں جو چیزیں نا، یہ جو سوال ہے، اس میں 2 دفعہ سوال آ چکا ہے سی ایس ایس کے پاسٹ پیپر میں، ایک دفعہ 2016 میں اور ایک دفعہ 2019 میں۔ تو اسی بات سے اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ یہ سوال کتنا امپورٹنٹ ہو سکتا ہے جی۔ تو یہ ایک ایسا سوال ہے جو 2 دفعہ پیپر میں آ چکا ہے سی ایس ایس کے۔ دونوں دفعہ یہی پوچھا گیا کہ کانگریس کی منسٹریز کیا تھی 1937 میں، یعنی کہ 1937 کا الیکشن کانگریس جیتنے کے بعد ان کے پاس کون کون سی منسٹریز تھی، یا الیکشن آف 1937۔ تو ہم دونوں ٹاپکس کو، یا اس کے علاوہ اگر کوئی سوال پوچھا جا سکتا ہو تو اس کو کور کرتے ہیں۔ چلیں جی، سٹارٹ کرتے ہیں آج کا لیکچر نمبر 8 پاکستان افیئر۔ سب سے پہلی ہیڈنگ ہے ہمارے پاس گورنمنٹ آف انڈیا ایکٹ 1935۔ 1935 میں نا برطانیہ نے اپنا قانون نافذ کیا تھا، جمہوری قانون، ڈیموکریٹک لا، جو امپلیمنٹ کیا تھا بر صغیر پر، جو مسلمانوں، ہندوؤں، سکھوں، یعنی کہ ادھر جتنے بھی قومیں تھیں ان سب کے لیے تھا۔ اور آج بھی پاکستان میں یا انڈیا میں جو قانون چل رہا ہے، اس کی بنیاد 1935 کا لا ہی ہے۔ مطلب کہ پاکستان میں جو ڈیموکریٹک سسٹم چل رہا ہے، یا انڈیا میں ڈیموکریٹک سسٹم چل رہا ہے، اس کی جو فاؤنڈیشن ہے وہ 1935 پر ہی رکھی گئی تھی۔ تو جب برطانیہ نے، جب برٹش نے 1935 میں ایکٹ واضح کیا، ان پر ایکٹ 1935 کا قانون لاگو کیا، انفورس کیا، تو مسلم لیگ نے اور جو کانگریس تھی، ان دونوں نے اس کو بہت زیادہ کریٹیسائز تو کیا، لیکن انہوں نے کہا جی ہمیں الیکشن چاہیے جی۔ مسلم لیگ نے بار بار ڈیمانڈ کی الیکشنز کی، اور کانگریس نے بھی الیکشن کی ڈیمانڈ کی، اس لحاظ سے کہ انہوں نے کہا جی ہندو زیادہ منسٹریز ہمارے پاس آ جائیں گے۔ مسلمانوں نے اس لیے کہا کہ انہیں علیحدہ وطن مل جائے گا۔ تو وہ ایک بات پہ رضامند ہو گئے، وہ تھے الیکشن، ٹھیک ہے۔ مسلم لیگ بھی اس پر ایگری ہو گئی اور کانگریس بھی اس پر ایگری ہو گئی۔ جب دونوں پارٹیز اس پر ایگری ہو گئی، لیکن یہ جو الیکشن ہوں گے یہ اکارڈنگ ٹو لا آف، اسے قانون آزادی ہند بھی بولا جاتا ہے، 1935 کے قانون کے مطابق ہوں گے جی۔ اب پڑھتے ہیں جی دا 1937 الیکشنز، کہ 1937 کے جو الیکشنز ہوئے تھے وہ کیا تھے۔ اس میں یہ ہوا کہ 2 پارٹیز تھی، کانگریس اور مسلم لیگ۔ جو کانگریس تھے نا، انہوں نے یہ دعویٰ کیا کہ ہم پورے ہندوستان کی ایک واحد جماعت ہیں جو تمام مذہبوں کی ریپریزنٹیشن کرتے ہیں جی، نمائندگی کرتے ہیں، کہ ہم مسلمانوں کے حقوق کا بھی خیال رکھیں گے، ہندوؤں کے بھی، سکھوں کے بھی، عیسائیوں کے بھی، یہودیوں کے بھی، یعنی کہ سب کانٹیننٹ میں جتنی بھی لوگ بستے ہیں، ہم ان کی پسندیدہ ایک ہی جماعت ہے اور وہ کانگریس ہے، ہم سب کی نمائندگی کرتے ہیں۔ جبکہ جو مسلم لیگ تھی نا، وہ نمائندگی کر رہی تھی صرف مسلمانوں کی، انہوں نے صاف الفاظ میں کہا ہم صرف مسلمانوں کی نمائندگی کرتے ہیں۔ جبکہ کانگریس نے یہ دعویٰ کیا کہ انڈیا کے اندر جتنے بھی مذاہب ہیں، جتنے بھی لوگ ہیں، ان کی ایک ہی پسندیدہ جماعت ہے اور وہ ہے کانگریس۔ اور اس کے بعد بات کی جائے، جب الیکشن ہو گئے تو یہ الیکشن 1937 کے فروری میں کمپلیٹ ہو گئے تھے۔ جب یہ الیکشن کمپلیٹ ہو گئے تو اس میں جو مدراس ہے، یو پی ہے، سی پی ہے، بہار ہے، اڑیسہ ہے، ان سب میں کانگریس جیت گئی۔ اس کے بعد ممبئی بھی کانگریس جیت گئی، اور جو کانگریس ہے نا، اس نے 1585 میں سے 704 سیٹس وون کی جی۔ ایک تو یہ تھا کہ کانگریس ان سٹیز میں بھاری میجورٹی کے ساتھ جیت گئی، یہ جو میں نے آپ کو پیچھے مینشن کیے ہیں، مدراس، یو پی، سی پی، بہار اور اڑیسہ اور ممبئی میں۔
لیکن جو انفارچونیٹلی جو مسلم لیگ تھی نا، وہ کسی بھی شہر میں، کسی بھی سٹی سے میجورٹی اسے نہیں ملی، اور مسلم لیگ کا جو سکور ہے وہ صرف اور صرف 21% رہا۔ تو اس کا مطلب ہے کانگریس کا جو سکور تھا وہ 60+ رہا، اور وہ میجورٹی بھی حاصل کی، اور جو مسلم لیگ تھی اس کو کسی بھی پروونس سے، کسی بھی صوبے سے میجورٹی نہیں ملی، جس میں بنگال ہو گیا، پنجاب ہو گیا، KPK ہو گیا، سندھ ہو گیا۔ تو ان سے ایک ظاہر ہوتا تھا کہ جو مسلم لیگ ہے نا، وہ مسلمانوں کی نمائندہ جماعت نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ مسلمانوں نے 21% تو سیٹس حاصل کر لی ہیں، ٹھیک ہے، لیکن انہیں کسی بھی پروونس سے میجورٹی نہیں ملی۔ اب کسی بھی پروونس سے میجورٹی نہیں ملی تو وہاں پہ ان کی گورنمنٹ بھی نہیں بن سکتی، وہ ایز اے اپوزیشن، اسٹرانگ اپوزیشن کے طور پہ بھی نہیں آ سکتی۔ دوسرا، مسلمانوں کا ان پر غیر اعتماد ہونا، عدم اعتماد ہونا، یہ بھی صاف ظاہر تھا۔ لیکن اس بات کو نگلیکٹ بھی نہیں کیا جا سکتا، کم از کم 21% کی تو ریپریزنٹیشن کی ہے مسلم لیگ نے۔ اس کے بعد اب فارمیشن آف پروویژنل گورنمنٹ، تو پروویژنل گورنمنٹ جو بنی تھی وہ صرف اور صرف کانگریس کی بنی تھی، اور کانگریس نے تقریباً 6 صوبوں میں ان کو گورنمنٹ بن گئی، جس میں KPK بھی شامل ہے۔ جو مسلم لیگ تھی نا، وہ مسلمانوں، جہاں پہ مسلمان میجورٹی میں تھے، وہاں پر بھی اپنی حکومت قائم کرنے میں ناکام رہی۔ مسلم لیگ یہ چاہتی تھی کہ ان کا جو UP ہے نا، اتر پردیش، اس میں حکومت بن جائے، لیکن کانگریس نے اس کو بھی نگلیکٹ کر دیا، اور کانگریس نے ان پر کچھ کنڈیشنز اپلائی کر دی مسلم لیگ پر۔ تو سب سے پہلا پوائنٹ ہے ڈیزولو آل انڈیا مسلم لیگ پارلیمنٹری بورڈ۔ سب سے پہلے کانگریس نے کہا جی جو مسلم لیگ کا ہے نا، اس کا پارلیمنٹری بورڈ بھی ختم کر دیا جائے گا۔ پھر آل انڈیا مسلم لیگ ممبرز ناٹ ٹو فنکشن ایز اے سیپریٹ گروپ۔ تو جو آل انڈیا مسلم لیگ ہے نا، سیپریٹ کوئی بھی کام نہیں کر سکتی، اس کو جو بھی کام کرنا ہے وہ سپورٹ کرے گی کانگریس کو، لیکن جو حتمی کام ہے وہ کانگریس ہی کرے گی۔ جو مسلم لیگ ہے وہ صرف اور صرف حکومت کو، گورنمنٹ کو سپورٹ کر سکتی ہے، وہ مسلمانوں کو سپورٹ نہیں کر سکتی، وہ خود سے ایک علیحدہ گروپ نہیں بنا سکتی، وہ جتنے بھی گروپ بنائیں گے وہ کانگریس کے نیچے کام کریں گے۔ اور جو آل انڈیا مسلم لیگ کے ممبرز ہیں نا، انہیں کانگریس کے ساتھ یکجہتی شو کرنی پڑے گی، انہیں کانگریس کے ساتھ مل کر کام کرنا پڑے گا، وہ خود سے اپنا کوئی کام نہیں کر سکتے۔ کیا مطلب؟ کانگریس کا اگر کوئی پروجیکٹ ہے ریلوے کا، کوئی سڑک کا، تو بنائے گی کانگریس، لیکن کام کس سے لے گی؟ مسلم لیگ سے، یعنی کہ مسلم لیگ اس کے انڈر میں، اس کے کنٹرول میں کام کرے گی۔ اب مسلم لیگ کا یہ دعویٰ تھا کہ وہ مسلمانوں کی نمائندہ جماعت ہے، جس میں وہ فیل ہو گئی، کانگریس کو منسٹریز مل گئی۔ کانگریس کو منسٹریز ملنے کے بعد کانگریس نے سب کانٹیننٹ پر پورا قبضہ کر لیا، مطلب کہ سب کانٹیننٹ پہ جتنی بھی منسٹریز تھی وہ صرف اور صرف کانگریس کی تھی۔ تو اب مسلمانوں کے لیے یا مسلمان لیڈرز کے لیے کوئی دوسرا چارہ ہی نہیں بچا تھا، کوئی دوسرا طریقہ ہی نہیں بچا تھا جس سے وہ مسلمانوں کی نمائندہ جماعت کہلا سکے۔ نیکسٹ پوائنٹ ہے ہمارے پاس پولیٹکس یا پالیسیز آف دا کانگریس گورنمنٹس۔ یہ سوال آ چکا ہے جی، کانگریس گورنمنٹس کی پالیسیز کیا ہے؟ یہ CSS میں پوچھا جا چکا ہے۔ تو سب سے پہلی بات، جو کانگریس کی گورنمنٹ ہے، انہوں نے ایک اینٹی مسلم ڈرائیو لانچ کی جی، یعنی کہ انہوں نے ایک ایسی گورنمنٹ بنائی جو اینٹی مسلم تھی، وہ جو کہ مسلمانوں کے خلاف تھی، تاکہ مسلم لیگ کو اس سے نکالا جا سکے، اور خالی مسلم لیگ کو ہی نہ نکالا جا سکے، اور مسلمانوں کی جتنی بھی آرگنائزیشن ہے نا، انہیں گورنمنٹ بنانے کے پروسیس میں سے نکال دیا جائے۔ کیا مطلب؟ مطلب یہ ہے کہ گورنمنٹ بنانے کے پروسیس میں نہ مسلمان شامل ہوں گے، نہ مسلمانوں کی کوئی آرگنائزیشن شامل ہوگی، گورنمنٹ جو بھی بنے گی وہ صرف اور صرف کانگریس کی ہوگی، مسلمانوں کا اس میں کوئی حصہ نہیں ہوگا۔ اگر وہ کوئی کام کرنا چاہتے ہیں تو انہیں کانگریس کے ساتھ مل کر کرنا پڑے گا۔ تو جو کانگریس تھی نا، اس نے جو گورنمنٹ بنائی، اس گورنمنٹ میں جو انہوں نے ایجوکیشن کا پروسیس بنایا، لٹریچر کا بنایا، قانون کا بنایا، جابس کا بنایا، اس کے علاوہ جو بھی وہاں پہ قاعدے قانون بنائے، وہ صرف اور صرف ہندوؤں کو سپورٹ کرتے تھے، وہ کسی بھی طرح مسلمانوں کو سپورٹ نہیں کرتے تھے۔ نہ مسلمان پولیٹکس میں آ سکتے ہیں، نہ ان کی ایجوکیشن میں ہندوؤں کی کتابیں پڑھنی تھی،
जॉब्स ज़्यादा हिंदुओं के लिए थी, मुसलमानों को जॉब्स भी ऑफ़र नहीं होती थी, तो मुसलमानों को हर तरह की फैसिलिटी से महरूम कर दिया गया। और उन्होंने एक ऐसा सॉन्ग या आप कह लें एंथम तराना स्टार्ट कर दिया जिसको वंदे मातरम कहते हैं, वो भी मुसलमानों के ख़िलाफ़ था, वो एंटी मुस्लिम था। इसके बाद जो मुसलमानों की उर्दू या फ़ारसी या अरबिक लैंग्वेज से ना, उसको भी इग्नोर किया गया। यही कहा गया कि भाई इसको सपोर्ट नहीं करना चाहिए। और किसको सपोर्ट किया गया जी? हिंदी को ऑफिस में एज अ ऑफिशियल लैंग्वेज करार दे दिया गया जी। हिंदी को ही बोला जाने लगा। मुसलमानों की जो एक ज़ुबान खाली बच गई थी उसको भी इग्नोर कर दिया गया जी। और उन्हों का जो लिटरेचर था, जो एजुकेशन थी, मुसलमान तो मदरसे में पढ़ता है, मुसलमान तो कुरान पढ़ता है, मुसलमान तो अहादीस और अपनी लाइफ के रहन सहन के तरीके सारे कुरान से या नबी की शरीयत से सीखता है। अब जो उधर लिटरेचर पढ़ा रहा था वो हिंदुओं का था, तो अब जो मुसलमान बच्चे जो प्राइमरी स्कूल में पढ़ते थे उन्हें तो तालीम ही ऐसी दी जा रही थी जो कि हिंदुओं की थी। तो वो ऐसा होना शुरू हो गया कि मुसलमान हिंदुओं की तालीम पढ़ने से हिंदू होना शुरू हो गए। जब स्कूल में तालीम ही हिंदुओं के बारे में दी जाएगी तो मुसलमान का बच्चा हिंदू बन जाएगा। जब वो हिंदू बन जाएगा तब उसे जॉब ऑफर हो जाएगी। अगर वो मुसलमान ही रहेगा तो वो पढ़ेगा नहीं, जब पढ़ेगा नहीं उसके बाद डिग्री नहीं होगी, जब डिग्री नहीं होगी तो उसको जॉब भी ऑफर नहीं होगी। तो उन्होंने सिस्टम ही ऐसा बनाया कि जिससे सिर्फ हिंदू प्रमोट होगा, मुसलमानों को पूरी तरह इग्नोर कर दिया जाएगा। इसके बाद जो लास्ट पॉइंट है जो कि वेरी इम्पोर्टेंट है, उसमें यह था कि जो हिंदुओं के लीडर हैं ना, जिसमें गांधी हो गया और बाकी जो हिंदुओं के लीडर थे, उनको अच्छा समझा जाने लगा, क्योंकि किताबों में यही पढ़ाया जाता था कि गांधी बहुत अच्छे थे, ये बहुत अच्छे थे, और जिसके बारे में अच्छा लिखा जाता था वो हिंदू होता था, और जिसके बारे में किताबों में बुरा पढ़ाया जाता था वो कायदे आज़म जैसे लीडर हो गए, अल्लामा इकबाल जैसे लीडर हो गए। जो मुसलमानों के लीडर्स थे वो किताबों में ये लिखा गया कि ये बुरे थे, और गांधी और हिंदुओं के लीडर्स को लिखा गया ये अच्छे थे। जब मुसलमान का बच्चा ये किताबें पढ़ेगा तो उसे लगेगा कि वो अच्छे थे और वो अपने लीडर्स के ख़िलाफ़ हो जाएगा। तो उन्होंने एक सियासत ही ऐसी लड़ाई कि जिससे मुसलमान के लीडर्स को भी अच्छा ना समझा जाए और मुसलमानों को कम्प्लीटली अहसास महरूमी का शिकार कर दिया जाए। तो इन सिंपल वर्ड्स के कांग्रेस जो मिनिस्ट्रीज थी उसने नेगेटिव और क्रूअल एटीट्यूड को अडॉप्ट किया। तो अब मुसलमानों के पास कोई दूसरा हल भी नहीं था, तो मुसलमानों ने डिसिप्लिन का मुजाहिरा किया। तो पूरे हिंदुस्तान में सिर्फ हिंदुओं को ही प्रमोट किया जा रहा था, मुसलमानों की किसी तौर पर भी नहीं सुनी जा रही थी। क्यों? क्योंकि इलेक्शन ही हार गए थे। नेक्स्ट पॉइंट है हमारे पास मुस्लिम रिस्पॉन्स। तो मुसलमानों ने क्या किया? मुसलमानों ने डिसिप्लिन का मुजाहिरा किया और इनकी गवर्नमेंट को ना करीब से मॉनिटरिंग शुरू कर दी थी, उन पर जासूसी शुरू कर दी कि हिंदू करते क्या हैं, कौन सी पुलिस को बना रहे हैं, वो किस तरह बना रहे हैं। उन्होंने उनका ईच एंड एवरी एक्ट हिंदुओं का नोटिस किया। नोटिस करने के बाद उन्होंने इनकी पुलिस पर जरा की, मतलब डिबेट या बहस की। ये सारा कुछ उन्होंने इसलिए किया कि अगर कभी वक्त आया तो हमें अब इन्हें शिकस्त देने में, इन्हें मात देने में कोई मसला ना आए, हम इन्हें अच्छी तरह जानते हों कि ये हुकूमत को चलाते किस तरह। नेक्स्ट पॉइंट हमारे पास है द पीरपुर रिपोर्ट। ये जो पीरपुर रिपोर्ट है ना, ये बनाई थी राजा सैयद मोहम्मद मेहदी ने। इसने क्या किया कि एक रिपोर्ट तैयार की और रिपोर्ट मुस्लिम लीग के कुछ 8 मेंबर्स से उन पर मुश्तमिल एक कमेटी बनाई। उस कमेटी ने एक रिपोर्ट तैयार की। वो रिपोर्ट में क्या था? वो रिपोर्ट में ये था कि जहाँ पे कांग्रेस की मिनिस्ट्रीज़ है ना, यानी कि 7 प्रोविंसेस में कांग्रेस की मिनिस्ट्रीज़ थी, तो जो जहाँ पे कांग्रेस हुकूमत कर रही है ना, वहाँ पर मुसलमानों पर क्या क्या जुल्म हो रहे हैं, उन पर एक रिपोर्ट तैयार करके पेश की गई थी। नेक्स्ट हमारे पास है शरीफ रिपोर्ट मार्च 1939। तो ये जो शरीफ रिपोर्ट है ना, मुस्लिम लीग ने एक अपना नुमाइंदा जिसका नाम था मिस्टर शरीफ, उसको कहा कि आप इन्वेस्टिगेट करो। क्या इन्वेस्टिगेट करो? कि बिहार के अंदर है ना मुसलमानों पर क्या क्या जुल्म हो रहे हैं,
کیا کیا ان پر مظالم ہو رہے ہیں، کون کون سی فیسلٹیز سے ان کو محروم کر دیا گیا، ان پر ایک رپورٹ بناؤ۔ اس نے پھر ایک رپورٹ بنا کے، یا اس کی ٹیم نے ایک رپورٹ بنا کے مارچ 1939 کو مسلم لیگ کو سبمٹ کی۔ نیکسٹ ہمارے پاس ہے دا فضل الحق رپورٹ، دسمبر 1939۔ تو جو اے کے فضل الحق تھا نا، اس نے ایک پمفلٹ شائع کیا۔ اس پمفلٹ کا نام تھا مسلم سفرنگز انڈر دا رول آف کانگریس۔ اس پمفلٹ میں اس نے بہت زیادہ چیزوں کو ریویل کیا، سیکرٹس کو ہندوؤں کے ریویل کیا، لوگوں کے سامنے رکھا کہ مسلمانوں پر ہندو کیا کیا ظلم و ستم کر رہے ہیں۔ اس میں جو مین باتیں یہی لکھی تھی کہ اذان نہیں ہوگی، اذان پر بین لگایا گیا ہندوؤں کی طرف سے، مسجدوں پر اٹیک ہو رہے ہیں جی، گائے کی قربانی پر کمپلیٹلی بین لگا دیا گیا ہے۔ تو اس رسالے کے اندر اور بھی مظالم لکھے گئے جو ہندوؤں نے مسلمانوں پر کیے۔ مسلمانوں کو ان کی عبادت گاہوں میں جانے نہیں دیا جا رہا، روزے نہیں رکھنے دیے جا رہے، ہر طرح سے انہیں محروم کر دیا گیا۔ لاسٹ سلائیڈ ہے ہمارے پاس مسلم لیگ ایکٹیویزم۔ اسی میں آپ کو بتایا جائے گا، پیر پور رپورٹ تیار کی گئی، شریف رپورٹ تیار کی گئی، اے کے فضل الحق نے ایک پمفلٹ شائع کیا۔ سب کے سب میں یہی تھا کہ مسلمانوں پر کیا مظالم ہو رہے ہیں، کیا کیا مسائل ہیں مسلمانوں کو درپیش ہیں، اور ان کو کس طرح سے ٹھیک کیا جا سکتا ہے۔ یہ ساری رپورٹس بنا کے مسلم لیگ کو کیا کر دی گئی جی، سبمٹ کر دی گئی۔ تو ان ساری رپورٹس کا تیار کرنا، مسلمانوں کا اس میں جو ظلم ہو رہے ہیں وہ لکھ جانا، آخر اس کا فائدہ کیا تھا؟ فائدہ یہ تھا کہ مسلمانوں کو بار بار اجلاس کر کے، اکٹھا کر کے انہیں بتایا جاتا تھا کہ بہار میں یہ ہو رہا ہے جی، یہ بمبئی میں یہ ہو رہا ہے جی، یعنی کہ ان رپورٹس میں جو جو لکھا ہوتا تھا مسلمانوں کو اکٹھا کر کے انہیں پڑھ کر سنایا جاتا تھا کہ آپ پر یہ تشدد ہو رہا ہے، ہمیں ان کا بدلہ لینا ہے، ہمیں اپنی منسٹریز واپس لینی ہے، ہم الیکشن کو 1937 کے الیکشن کو نہیں مانتے۔ یہ ساری باتیں لوگوں کو بتائی جاتی تھی تاکہ لوگوں کو کانگریس سے منتشر کیا جا سکے، اور منتشر صرف باتوں سے نہ کیا جا سکے، پوری رپورٹ بنائی ہوئی تھی کہ کہاں کہاں پہ، یعنی کہ وہ فیکٹس اینڈ فیگرز پورے لکھے ہوئے تھے کہ اس جگہ پر یہ ہوتا ہے، اس جگہ پر یہ ہوتا ہے، تاکہ کوئی بھی مسلمانوں کا کیا ہوا کلیم اس پر کوئی رد نہ کر سکے، اس پر کوئی دلیل نہ دے سکے، اس کو کوئی نگلیکٹ نہ کر سکے کہ ہاں یہ جھوٹ بول رہے ہیں، کیونکہ وہ مسلمانوں کو جو چیزیں بتا رہے تھے فیکٹس اینڈ فگرز، وہ مسلمان جا کر خود دیکھ سکتے تھے کہ واقعہ ہی ایسا میں ہو رہا ہے۔ تو ایز اے رزلٹ کیا ہوا کہ مسلم لیگ نے کچھ آرگنائزیشن کے ساتھ مل کر ہندوؤں کے خلاف یا کانگریس کے خلاف ایک پولیس ان کی پروٹیسٹ کرنا شروع کر دیا، جگہ جگہ جا کر لوگوں کو بتایا کہ یہ ہم پر ظلم کر رہے ہیں، ہم پر یہ کر رہے ہیں، الیکشن تو جیت گئے ہیں لیکن ہمارے حقوق مارے جا رہے ہیں۔ ان سمپل ورڈز کے سب کانٹیننٹ کے اندر، برِ صغیر کے اندر وہ اویئرنیس پھیلا رہے تھے کہ یہ مظالم ہو رہے ہیں اور ان کا کیا کیا حل ہو سکتا ہے جی۔ اور ان سب چیزوں کو کرنے کا مقصد صرف اور صرف ایک ہی تھا کہ مسلمانوں کو اکٹھا کر کے ہندوؤں کے خلاف کیا جائے، اور دوبارہ سے الیکشن اور مسلمانوں کو یونٹی میں کر کے مسلمانوں کی دوبارہ سے میجورٹی حاصل کی جا سکے اور اپنی حکومت قائم کی جا سکے۔ یہ تھا آج کا کنکلوژن اور لیکچر نمبر 8 ہمارا، جس میں کانگریس کو بہت زیادہ ریپوٹیشن ملی 1937 کے الیکشن میں، اور مسلمانوں کو ڈیفیٹ ملی۔ ڈیفیٹ ملنے کے بعد انہوں نے اس کا کیا حل نکالا، وہ سارا کچھ میں بتا چکا ہوں۔ امید ہے آپ لوگوں کو سمجھ آئی ہوگی۔ ملتے ہیں نیکسٹ لیکچر میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔